الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم تمام مومنوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ مومنوں، دیکھو جو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس سے تم گھبرا جاؤ، جس سے تم پریشان ہو جاؤ، بلکہ یہ روزہ پرانی امتوں کے اوپر بھی واجب تھا، ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں ہمارا فائدہ ہے، بلکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ لعلکم تتقون۔ اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اور عزیزو، پروردگار عالم نے یہ صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ انسان جب تک متقی نہیں ہوگا، جب تک پرہیزگار نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کر سکتا۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار تقوی ہے کہ جب تک انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا، وہ متقی نہیں بنے گا، اس وقت تک اللہ اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہ تقوی بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ جس سے تم پریشان ہو جاؤ نام سن کر کہ کیسے تقوی اختیار کیا جائے، کیسے متقی بنا جائے۔ تقوی ایک عام چیز ہے۔ آپ جوتا پہنتے ہیں، آپ چپل پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ آپ سے اگر کوئی سوال کرے آپ جوتا چپل کیوں پہنے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے تاکہ ہمارے پیر، ہمارے قدم کانٹوں سے محفوظ رہیں، ہمارے پیر کنکڑ سے محفوظ رہیں۔ عزیزو، اسی کا نام تقوی ہے۔ انسان جب متقی بنتا ہے تو اس کے ہاتھ حرام چیزوں کی طرف نہیں بڑھتے، اس کے قدم حرام چیزوں کی طرف نہیں بڑھتے، اس کی آنکھیں حرام چیزوں کی طرف نہیں اٹھتی۔ یعنی انسان اپنے کو بچاتا ہے، انسان اپنے کو محفوظ رکھتا ہے، اور اسی چیز کا نام تقوی ہے، یعنی اپنے کو محفوظ رکھنا، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اور جب تک انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا، وہ اس وقت تک اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آیت اللہ مجتہد طہرانی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے عمل قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، تو یہ دیکھو کہ اگر تمہارا عمل اللہ کے لیے جاری و ساری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عمل کو اللہ قبول فرما رہا ہے، اللہ تمہارے عمل کو قبول کر رہا ہے، اس لیے کہ تمہیں اس نے توفیق دی ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں مسلسل آ سکو، پے در پے تم اس کو راضی کر سکو، اللہ کے لیے عمل انجام دے سکو۔ اور الطاعۃ بعد المعصیہ، یعنی اگر دوسری چیز فرمایا انہوں نے کہ اگر معصیت کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اگر تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو بخش دیا، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دیا اور تمہیں توفیق دی ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں آ سکو۔ اور المعصیۃ بعد الطاعہ، یہ بھی عجیب چیز ہے کہ اگر انسان اطاعت کرنے کے بعد، اللہ کی فرما برداری کرنے کے بعد گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی اطاعت کو رد کر دیا ہے، اس کے عمل کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ قبول کرتا تو اسے توفیق دیتا کہ وہ اللہ کی اطاعت کو انجام دیتا۔ اطاعت کے بعد معصیت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے عمل کو رد کر دے رہا ہے، قبول نہیں کروا رہا ہے، قبول نہیں فرما رہا ہے۔ اور عزیزو، آخری چیز جو آیت اللہ مجتہد طہرانی فرماتے ہیں کہ المعصیۃ بعد المعصیہ، یعنی گناہ کے اوپر گناہ کیے جانا، معصیت کے اوپر معصیت کیے جانا، کہا یہ چیز بہت ہی وحشت ناک ہے، یہ چیز بہت ہی نقصان دہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ معصیت کے اوپر معصیت کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی معصیت پہ معصیت کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار